جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 25 جنوری سے 31 جنوری تک کی برجوں کی پوزیشن کیا رہے گی، کون کون سے برجوں کو فائدے حاصل ہوں گے اور کون کون سے برج والے لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، کون کون سے برج والے لوگ جو ہیں وہ پرائز بانڈ خرید کے لائن میں لگیں اور کون کون سے برج والے لوگ جو ہیں وہ شادی کی تیاری کریں اور کون کون سے برج والے جو لوگ ہیں ان کو ملک سے باہر جانا ہے اور کون کون سے برج والے لوگ زیارتوں پر جا رہے ہیں۔ ان تمام برجوں پر آج ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، 12 برجوں پر، یعنی حمل سے لے کر ایریز سے لے کر پائسز یعنی حوت تک کی پوزیشن پہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں برج حمل سے یعنی ایریز سے۔ تو ایریز والوں کی پوزیشن بہت مضبوط، لگاتار مضبوط آ رہی ہے، چونکہ ستارہ مریخ ان کے ذائچے میں لگن میں پڑا ہوا ہے، تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بڑی ہمت، بڑی طاقت، بڑی انرجی ایریز والوں میں آئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن میں بہت مضبوط دیکھتا ہوں، ترقی میں، پیسے میں، دولت میں، عزت میں، صحت میں، تمام چیزوں میں ان کی پوزیشن مجھے کافی مضبوط نظر آ رہی ہے، چونکہ اسینڈنٹ بڑا طاقتور ہے۔ جب اسینڈنٹ طاقتور ہو تو انسان خام خواہی طاقتور ہو جاتا ہے، تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے۔ تو جو ایریز والے لوگ ہیں ان کو اپنے جو بھی ان کے رکے ہوئے کام ہیں ان پہ ان کو کوشش کر کے ان کو کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کا وقت بہت اچھا ہے۔ ان کا جو دوسرا گھر ہے خانہ مال ہے وہ بھی مضبوط ہے، وہ بھی 10ویں آ گیا، یعنی پہلے تو 9ویں تھا، اب 10ویں گھر میں آ گیا، تو وہ بھی بہت مضبوط ہو گیا ان کا خانہ مال۔ جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، پیسے کا، کاروبار کا، لین دین کا، جو لوگ مستقبل کے حوالے سے کوئی پلان کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے مال و دولت کے حوالے سے کوئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی پوزیشن میں بڑی مضبوط دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تیسرا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تیسرا گھر آپ انشاءاللہ آرام سے اس پہ جو ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھا گھر بہت مضبوط ہے۔ چوتھا گھر جو زمین، پراپرٹی، جائیداد، گاڑی وغیرہ کے حوالے سے ہوتا ہے، والدہ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، آپ کا گھر ہے یعنی آپ کی مدر لینڈ ہے چوتھا گھر جو ہے، تو وہ بڑا مضبوط ہے۔ تو آپ نئی کوئی سواری اگر لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیا گھر کی پلاننگ کر رہے ہیں یا کوئی ٹاور کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیا کوئی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کو بڑی کامیابی ہے ایریز والوں کو لیے۔ تو چوتھا گھر بھی مضبوط ہے۔ اچھا، 5واں گھر وہ اور زیادہ مضبوط ہے، 5ویں کا لارڈ بھی 10ویں پڑا ہوا ہے، تو جو ان کا ایریز والوں کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، یعنی اولاد کے حوالے سے، کوئی ڈگری کے حوالے سے، اگر کوئی ایگزام، کسی کمپٹیشن کے ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں، کسی اعلیٰ ڈگری کے ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے۔ اولاد کے حوالے سے اگر کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں بیٹے کا سکھ ہوگا اور صحت مند بچہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ڈلیور ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، میرج کے حوالے سے بہت مضبوط پوزیشن بنی، لیکن منگل یوگ بنا ہوا ہے، چونکہ ستارہ مریخ لگن میں بیٹھ کر منگل یوگ بنا رہا ہے، تو لہذا شادی جو ہے کرنی تو ہے لیکن میچ کر کے شادی کریں گے تو وہ شادی بہت سکسیس رہے گی، بہت کامیاب رہے گی وہ شادی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شادی کے حوالے سے جو آپ کا سسٹم آپ بنا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میچ ضرور کر لیجئے گا۔ ویسے تو 10ویں گھر میں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میچ کر کے شادی کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، 9ویں کا مالک 10ویں ستارہ مشتری، 9ویں کا لارڈ یعنی 9th ہاؤس کا لارڈ ہو کر 10ویں پڑا۔ یہ خوش نصیبی کا بھی، اس کا مین جو 9واں گھر ہوتا ہے یہ خوش نصیبی کا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس 12 گھروں کے 3.5 لاکھ اینگل ہیں، ہم تو چند ایک بتاتے ہیں تو جو موٹے موٹے ہوتے ہیں، ویسے تو اس کے بہت سارے اینگل ہوتے ہیں، اس سے کنسٹرکشن بھی ہوتی ہے، بیرون ملک سفر بھی ہوتے ہیں، حج عمرہ بھی ہوتا ہے، سیکنڈ میرج بھی ہوتی ہے، زیارتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔
تو بہت ساری منصوبات ہوتی ہیں اس کی. تو یہ گھر آپ کا بڑا مضبوط ہے، اور یہ لک کا گھر بھی ہے. اگر کسی کا لک کا گھر طاقتور ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اس کی خوش نصیبی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. ایسے لوگ بیرون ملک جا کر رہائش بھی اختیار کرتے ہیں، بیرون ملک سے کوئی کاروبار کوئی بزنس بھی کر لیتے ہیں بیرون ملک کے حوالے سے. تو وہ 9واں گھر بڑا مضبوط ہے ماشاءاللہ سے ان کا. اور 10واں گھر تو بہت ہی مضبوط ہے. 1 2 3 4 ستارے 10ویں گھر میں، مشتری، سن، سیٹن اور وینس 10ویں گھر میں براجمان ہے. تو مارس والوں کی پوزیشن اس وقت بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. ان کے ذائچے میں میں ان کو کامیابی کے 90 نمبر دیتا ہوں. تو انشاءاللہ مارس والے جو ایریز والے جو لوگ ہیں ان کو کھل کے کھیلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی رول بھی دیکھ رہا ہوں، مارس والوں کا کوئی رول دیکھ رہا ہوں، مریخ والوں کا. اللہ خیر کرے، لیکن انشاءاللہ جو بھی ہوگا سب بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. 11ویں کا لارڈ بھی 9ویں پڑا ہوا ہے، 10ویں پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک قسم کا راج یوگ بنا ہوا ہے. تو لہٰذا جو بھی انعامی بانڈ وغیرہ یا جو بھی مفادات، فائدے، جو کچھ بھی آپ نے حاصل کرنا ہے بالکل کر لیں انشاءاللہ تعالی. آپ کے لیے کامیابی ہے، اور کامرانی اور کامیابی دونوں ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. بالکل آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. لکی نمبر 219 ہے، اور صدقہ آپ نے دینا ہے، لال چیز کا صدقہ کر دیں مریخ کا، تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. ٹورس یعنی سور، تو سور والوں کی پوزیشن بھی مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے. ان کا لارڈ بھی جو ہے وہ 9ویں گھر پڑا ہوا ہے. اب بہتر ہوگی. پچھلے ویک تھوڑا سا کمزور تھا لیکن اب بہتر ہوگی. ان کا لگن کا لارڈ ذائچے میں لگن سے 9ویں متر راشی میں ہو کر پڑا ہوا ہے، دوست کے گھر میں پڑا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت طاقتور، بہت مضبوط ہو کر پڑا ہوا ہے. تو اسینڈنٹ سور والوں کا بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. صحت اچھی رہے گی، دیگر معاملات بہتر رہیں گے، لوگ آپ کی بات سنیں گے. اور ویسے بھی ٹورس تو ویسے بھی بہت لک کا ستارہ برج ہے ٹورس جو ہے، جس میں مون کو، اس برج میں قمر کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے اس برج کے اندر مون جو ہوتا ہے. تو بہت طاقتور ہے. تو انشاءاللہ اب اس کی پوزیشن جو ہے، چونکہ اس کا لارڈ 9ویں آ گیا تو اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. اسی طرح دوسرا گھر جو ہے خانہ مال جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس کا لارڈ جو ہے 10ویں آ گیا. تو جو لوگ کرنسی کا کام، پیسے کے لین دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں، اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. کیونکہ 10ویں گھر میں ہے تو عزت میں، کاروبار میں، معاملات میں، جو آپ کاروبار کریں اس میں کئی گنا اضافہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ خانہ مال بہت مضبوط ہے. اور دوسرا گھر ذائچے کا ایک بہت پلاننگ کا ہوتا ہے، یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں، جو پلان کر رہے ہیں، جو آپ مستقبل کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں، اس میں اس کی صحیح سوچ، صحیح سمت آپ بنا سکتے ہیں. چونکہ 10ویں گھر میں ہے تو جب 10ویں گھر میں ہے تو عقل بھی کام کرتی ہے، چیزیں بھی کام کرتی ہیں، آپ کے فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں. تو دوسرا گھر بھی مضبوط ہے. تیسرا گھر ٹھیک ہے، بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کافی اچھا ہے. تیسرا گھر بہن بھائیوں کا سکھ رہے گا، معاملات بہتر رہیں گے. اور چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ اور زیادہ بہتر ہے چوتھا گھر. چونکہ چوتھے کا لارڈ بھی 9ویں پڑا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیرون ملک آپ جا کر کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں بنانا چاہتے ہیں، یا بیرون ملک سے کوئی پیسہ کوئی آپ کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہے. چونکہ اس کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں گھر پڑا ہوا ہے. تو 9واں گھر بیرون ملک کا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے کوئی نہ کوئی ایسا لنک جو ہے نا وہ آپ کا بنے گا، جس میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اور اس کا جو ہے جو 5واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے. 4 ستارے 5ویں گھر کو دیکھتے ہیں، اور 5ویں کا لارڈ بھی 9ویں پڑا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خوشیاں، آپ کو بھرپور اولاد کی خوشیاں ملے گی. کسی بچے کی پیدائش ہو سکتی، کسی بچے کی
اور ایسے وقتوں میں جب پانچواں گھر بہتر ہوتا ہے تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بڑے لکی ہوتے ہیں، بہت طاقتور، لکی اور بڑے علم والے، عقل مند، بڑی پوزیشنوں کے بچے، ایسی پوزیشنوں پہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنا تعلیم کے حوالے سے، جو لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بیرون ملک جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سے ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ ان کو ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی ملے گی۔ تو اسی طرح جو ان کا جو 7واں گھر ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، 7ویں کا مالک جو ہے منگل جو ہے وہ 12ویں پڑا ہوا ہے، تو تھوڑا سا میرج کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط ہو جائیں ابھی شادی کے حوالے سے، یا شراکتی کاروبار کے کوئی ایسا، اگر کوئی آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، ابھی آپ کو وہ وقت نہیں ہے، وہ صورتحال ابھی نہیں ہے جس میں آپ آنکھ بند کر کے کوئی فیصلہ کر سکیں، کیونکہ 12واں گھر تو آپ کو پتہ ویسے ہی تنہائیوں کا ہوتا ہے، جب دشا لگ جائے، دور لگ جائے تو انسان ویسے ہی تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس گھر کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہیں، بلکہ اس کی لال چیز کا صدقہ بھی کریں، اور یا مالک ہو یا قدوس ہو، اس کا 261 دفعہ ورد بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے 9ویں گھر کی طرف۔ تو 9واں گھر بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ 9ویں کا مالک 9ویں، یعنی 10ویں کا مالک بھی 9ویں، یہ بھی ایک بڑا راج یوگ ہوتا ہے، یعنی 10ویں کا مالک بھی 9ویں۔ تو یہ 9واں اور 10واں گھر بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہے۔ اگر آپ کوئی بیرون ملک کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، حج عمرے پہ، زیارتوں وغیرہ پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی گھر کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ شروعات کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، یعنی 9ویں کا مالک، یعنی 9th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ بھی، یعنی اور 10th ہاؤس کا لارڈ جو ہے، یعنی 9th اور 10th ہاؤس کا لارڈ 9th، یعنی 10واں گھر بھی مضبوط ہے۔ اور دوسرا 10واں گھر جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ مجھے بہت مضبوط لگ رہی ہے، بہت طاقتور لگ رہی ہے۔ ایک تو دوسرے گھر کا لارڈ ہے، دوسرا 5ویں گھر کا لارڈ ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے، تو بہت مضبوط لگ رہا ہے 10واں گھر جو ہے۔ اور دوسرا اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی کافی بہتر ہے۔ اسی طرح ہی جو 11واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ 11ویں کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ خوش نصیبی کا ہوتا ہے، یعنی 11واں ویسے ہی مفادات، اور خوش نصیبی میں پڑا ہوا تو اور زیادہ بہتر ہوتی ہے، یعنی لوگ آپ کو خام خواہ ایسے میں لوگ کوئی پیسے دیتے ہیں، یار آپ یہ میرا کام کریں، یہ کریں، یہ کریں، مطلب ہے کہ یہ کیونکہ مفادات آپ کو حاصل ہوتے ہیں، پھر لوگ آپ پہ یقین کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ 11واں گھر جو ہے یہ بہت طاقتور ہے، اس کا لارڈ 9ویں پڑا ہوا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک سے کوئی آفر آپ کو ملے، کوئی کام کی، کوئی کاروبار کی، تو اس کی بھی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بن سکتی ہے۔ تو تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو لکی نمبر ہے ان کا 321 ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، بے فکر ہو کر۔ بہت مضبوط آپ کی پوزیشن ہے، آپ نے لڑنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ کا نصیب ہے۔ جوزہ یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والوں کی پوزیشن اب تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے، چونکہ اس کا لارڈ جو ہے مرکری اٹھ کے 9ویں گھر میں آ گیا ہے، تو اب تھوڑی سی پوزیشن ان کی بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے جو 2 برج ہوتے ہیں نا، اس میں ستارے عطارد کو شرف ہوتا ہے، اس جوزہ اور سنبلہ، اور سنبلہ میں اس کا جو لارڈ ہے نا مرکری، وہ ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، اس کو شرف ہوتا ہے سنبلہ کے اندر۔ تو جیمنائی والوں کی پوزیشن اب بہتر ہوگی، چونکہ ان کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں گھر میں پڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیمنائی والے جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن مجھے بہت مضبوط، اسینڈنٹ بہت طاقتور ہو گیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جو آپ کا کسی کا کوئی سفر رکا ہوا تھا، بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوئی صورتحال رکی ہوئی تھی، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی
کامیابی حاصل ہوگی. اور کوئی زیارتوں پہ جانا چاہ رہے تھے، کوئی حج عمرے پہ، یا جو بھی کوئی مذہبی حوالے سے کوئی سفر کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کلیئرنس مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ان کا جو دوسرا گھر ہے اس میں مون پڑا ہوا ہے برج سرطان کا ہو کر، تو وہ بھی بہت مضبوط ہے. مال و دولت، پیسہ، عزت، اچھی یہ دوسرا گھر جو ہوتا ہے خوراک کا بھی ہوتا ہے، یعنی مون اگر پڑ جائے تو اچھی خوراک بھی حاصل ہوتی ہے، اچھے کھانے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا گھر بھی ان کا مضبوط ہے. اب تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے تھوڑا سا، لیکن اتنا بھی ویک نہیں ہے، چونکہ مرکری کی نظر ہے، منگل کی نظر ہے، تو نظرات جو ہوتی ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو تیسرا گھر بھی تقریباً بہتر ہے. اور چوتھا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، چونکہ وہ مرکری کا ہے چوتھا گھر، تو اس کا چوتھے کا لارڈ جو ہے وہ ناویں آ گیا، تو وہ بھی بہتر ہے چوتھا گھر جو ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کیونکہ حوالے یہی ہیں مدر کے حوالے سے، تو کیونکہ یہ مدر لینڈ ہے آپ کا چوتھا گھر جو ہے، تو یہ بھی مضبوط ہو گیا. تو انشاءاللہ اس کی جو بھی منصوبات ہیں، جو بھی اس سے لنک اپ جو چیزیں بن رہی ہیں، اس سے آپ کو فائدے حاصل ہونے جا رہے ہیں، اور وہ ضرور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا ایک روحانیت کا بھی ہوتا ہے. چوتھا گھر جو ہوتا ہے اس میں فور فادر کا بھی ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی آپ کو کوئی رکی ہوئی پراپرٹی، یا کوئی والدین سے کوئی موروثی کوئی جائیداد، اس میں کوئی حصہ آپ کا انشاءاللہ، کیونکہ چوتھا گھر بہتر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی آپ کو حاصل ہونے جا رہی ہیں. اسی طرح پانچواں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. ویسے تو مرکری کی نظر ہے، لیکن پھر بھی اس کا لارڈ جو ہے وہ آٹھویں پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑے سے محتاط ہو کر رہیں. بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، بچے کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی رسک آپ جیسے کوئی بیرون ملک کوئی تعلیم کے لیے، یا کوئی ایسا کوئی بڑا سیٹ اپ بیرون ملک بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ کا ساتواں گھر جو شادی کے حوالے سے ہے، وہ بھی تھوڑا سا ابھی ذرا سا کمزور ہے جب تک جوپیٹر، یعنی جوزا والوں کی صحیح پوزیشن جو ہے جب یہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوں گے، بہت زیادہ مضبوط ہوں گے، وہ 6 اپریل سے ہوں گے جب جوپیٹر برج چینج کرے گا. جیسے جوپیٹر برج چینج کرے گا انشاءاللہ تعالی جیمنائی والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہو جائے گی، بہت طاقتور ہو جائے گی. تو اسی طرح تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، اگر میرج کے حوالے سے کوئی ایسا ہے تو تھوڑا سا 2-3 مہینے ڈیلے کر لیں. اور اگر اپریل میں آپ شادی کرتے ہیں، کوئی کاروبار، کوئی شراکت میں کوئی اس طرح کا کوئی کمپنی یا کوئی معاملات اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی سی ورکنگ کریں، اس کو اپریل میں ڈن کریں، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں ناویں گھر کی طرف. تو ناواں گھر بھی تھوڑا سا کمزور ہے، چونکہ ناویں کا لارڈ جو ہے وہ پڑ گیا ہے 8ویں پڑ گیا ہے، تو تھوڑا سا ویک ہے ناواں گھر. تو جو بھی کریں اس کے حوالے سے، جو بھی شروع کریں، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی آپ نے صدقہ خیرات کالی چیز کا صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہتر رہے گا. اب 10واں گھر جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس پہ جوپیٹر کی نظر ہے. بیٹھا تو جوپیٹر 8ویں گھر پہ، لیکن اس کی تیسری نظر جو ہے وہ 10ویں گھر پہ ہے. اور جوپیٹر کی نظر بڑی بلوان ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے، اور یہ اس کا اپنا گھر بھی ہے. جب کوئی بھی چیز اپنے گھر کو ساد نظر سے دیکھتا ہے تو بلوان کرتا ہے، طاقتور کرتا ہے. تو 10واں گھر بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ سے. جو ملازمت میں، جاب میں، جو لوگ نوکری ہیں گورنمنٹ سے، جو لوگ کوئی کام لینا چاہتے ہیں، کوئی ترقی ہے، کوئی پروموشن ہے، کوئی افسران بالا کوئی ناراض ہیں، ان کی ناراضگی دور ہو سکتی ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو چیزیں بہت اچھی 10ویں گھر کے حوالے سے مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو 11واں گھر وہ ویسے ہی بہتر ہے 11واں گھر، کیونکہ منگل 11ویں کا مالک ہو کر ستارہ مریخ 11ویں پڑا، تو مفادات، فائدے، بینامی، بانڈ، اسکیم وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 11ویں گھر سے ہوتی ہیں. مین مفادات کا ہوتا ہے 11واں گھر، یعنی جس سے آپ کو فائدے، اگر آپ کا 11واں گھر طاقتور ہے تو لوگوں سے خام خواہ آپ کو فائدے حاصل ہوں گے، خام خواہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو فائدہ دینے شروع کر دیں گے. تو معاملات بہت اچھے ہیں. اور اس طرح آپ کا لکی نمبر ہے 432 ہے. تو صدقہ آپ نے وہی 3 چیزوں کا صدقہ دینا ہے. ایک تو کالا صدقہ دینا ہے، دوسرا آپ نے وائٹ صدقہ دینا ہے، تیسرا لال صدقہ دینا ہے. ان 3 چیزوں کا صدقہ، لال منگل کے دن، کالا ہفتے کے دن، سفید جمعے کے دن، یہ صدقے کریں انشاءاللہ تعالی. معاملات آپ کے کافی مجھے بہتر لگے.
कैंसर यानी सरतान बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर है माशाल्लाह। कैंसर वालों की पोजीशन, सरतान वालों की पोजीशन जो है 25 जनवरी से 31 जनवरी का वीक जो है इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, क्योंकि मून लगन का लॉर्ड होकर लगन में पड़ा हुआ है। तो एसेंडेंट बहुत ताकतवर है। मेन चीज़ एसेंडेंट है, यानी ताले लगन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, अंग्रेज़ी में एसेंडेंट कहते हैं। तो एसेंडेंट बहुत ताकतवर है। जब एसेंडेंट ताकतवर है तो सब चीज़ें बहुत मजबूत होंगी, मामलात बहुत अच्छे होंगे इनके। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता जो है, जो 25 जनवरी से 31 जनवरी तक है, बहुत मजबूत रहेगा, बहुत ताकतवर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। बहुत सारे मामलात जो रुके हुए थे वो आपके होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरह ही दूसरा घर वो भी मजबूत है, वो भी ताकतवर है। दूसरे का लॉर्ड भी सन जो है वो भी 7 में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि कोई नया कारोबार, कोई नया बिज़नेस, कोई नई फैक्ट्री, कोई नया कोई सिलसिला ऐसा जो जहाँ से आमदनी के ज़राए बढ़ें वो शुरू होने जा रहा है आपके लिए, बुर्ज असद वालों के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें इनको बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, बहुत सारे मामलात बेहतर होने जा रहे हैं इनके। इसी तरह इनका तीसरा घर भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल इनकी पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तीसरा घर भी बेहतर है, चौथा घर भी बेहतर है। चौथे का मालिक जो है वो भी 7वें पड़ा हुआ है, तो चौथा घर भी बेहतर है। जो चौथे घर की जो जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी सवारी, वालदा और स्कूल, मदरसा, ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब है कि आप चौथे घर के हवाले से अगर कुछ करना चाह रहे हैं इस हवाले से, तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबी हैं। अगर कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कोई जायदाद ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई नई गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, वैसे भी मून लगन में हो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत गुड साइन होता है। मून अगर किसी का गोचर में, ट्रांजिट में, लगन में आ जाता है तो ये बहुत मजबूत होता है। तो इसी तरह 5वां घर जो है वो भी मजबूत है। 5वें का लॉर्ड भी जो है मंगल 10वें पड़ा हुआ है, जो कि राजयोग बना रहा है। तो जो बच्चे, जो लोग अपने औलाद के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करनी चाहिए। मैं इसमें उनको कामयाब होता हुआ देख रहा हूँ। जो बच्चे किसी एग्ज़ाम में, जो बच्चे किसी इम्तहान में बैठना चाह रहे हैं, कंपटीशन के इम्तहान में बैठना चाह रहे हैं, CSS के इम्तहान में बैठना चाह रहे हैं, आर्मी के हवाले से कुछ लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, पुलिस के हवाले से कुछ लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उसमें भी इंशाअल्लाह मुझे इनके लिए कामयाबी नज़र आ रही है। तो इनका जो 7वां घर है वो बहुत अच्छा है। ज़ोरा, ज़ोहल, सन और जुपिटर, वीनस, सैटर्न, सन और जुपिटर 7वें घर में होना, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। यानी ये समझ लें कि 7वां घर जो होता है ये भी जायचे की जान है। 7वां घर जो होता है जिससे कारोबार भी है, मुकदमेबाजी भी है और अपना शराकत भी है, शादी भी है, ये सारी चीज़ें 7वें घर से। जब 7वां घर तो बेहतर है तो इसका मतलब है ये सारी मंसूबात जो मैंने बताई हैं इससे आपको फ़ायदे हासिल होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत अच्छा है 7वां घर। तो इसी तरह हम आ जाते हैं 9वें घर की तरफ। तो 9वां घर जो है वो भी बहुत मजबूत है। 9वें का लॉर्ड भी 7वें पड़ा है और जुपिटर की पूरन नज़र है। मुश्तरी पूरी नज़र से अपने घर को देखता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई बैरून मुल्क सफ़र, कोई बैरून मुल्क, और कोई सेकंड जो है ये सेकंड मैरिज का भी होता है। कई लोगों की पहली शादी ख़राब हो जाती है, वो दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं हो रही होती, लेकिन अब वक्त आ गया शादी के लिए। इंशाअल्लाह वो कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको 100% कामयाबी है, क्योंकि 9वां घर जो है जुपिटर की भी नज़र है और जुपिटर का ही है 9वां घर। तो मैरिज के हवाले से भी उनकी जो सेकंड मैरिज के हवाले से भी सूरत हाल उनकी बनी हुई है जो कि बड़ी मजबूत है। इसी तरह 10वां घर जो है वो तो बहुत मजबूत है। मंगल मरीख 10वें का मालिक होकर 10वें पड़ा हुआ है। जिन लोगों की तरक्कियाँ रुकी हुई थी, जिन लोगों के मामलात रुके हुए थे, जिन लोगों की प्रमोशनें रुकी हुई थी, जिन लोगों की पोस्टिंगें रुकी हुई थी, उन लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। जो बुर्ज सरतान के हवाले से हैं, 25 जनवरी से 31 जनवरी बड़ा अहम है इनके लिए। इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई बेहतर फ़ैसला प्रमोशन के हवाले से, मुलाजमत, जो लोग मुलाजमत हासिल करना चाह रहे थे, नहीं काम हो रहा था, तो इसमें इनके लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बनी हुई है। और तीसरी बात यह है कि 11वां घर जो है वो भी बेहतर है माशाल्लाह। वीनस है उसका 7वें पड़ा हुआ है, तो काफ़ी बेहतर है। तो इसके लिए जो इनका लकी नंबर जो है वो है 5, 4,
3 ہے ان کا لکی نمبر، اور ان کو صدقہ دینا چاہیے، گرین چیز کا صدقہ دینا چاہیے، ہری چیز کا صدقہ دینا چاہیے، جس میں ہری دال ہے، ہری پالک وغیرہ ایسی چیز کا صدقہ دینا چاہیے۔ تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ کینسر والوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اس ہفتے، جو 25 جنوری سے 31 جنوری تک ہے، تو بہت طاقتور ہے پوزیشن۔ لیو یعنی اسد، تو اسد والوں کی پوزیشن پچھلے ہفتے تو کچھ ویک تھی، لیکن اب بہت اچھی ہو رہی ہے، بہت اچھی ہو رہی ہے، چونکہ ان کا لگن کا لارڈ ویسے تو ابھی جو ہے وہ میرا خیال ہے 6 گھر میں، لیکن مرکری کا 7ویں آنا وہ لگن کو سپورٹ کر رہا ہے، یعنی جیسے کہ وہ نہیں ہوتا ایک سپورٹنگ جو ہوتی ہے، جو کبھی تھوڑی بہت کمزوری ہوتی ہے تو وہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس کو پش کر رہا ہے، وہ اس کو گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، اور یہ ابھی مرکری ابھی آیا، میرا خیال ہے کہ شاید 2-3 دن ہوئے مرکری آیا، تو چونکہ ابھی تو 2 ڈگری پہ ہے، لیکن جیسے جیسے ڈگری بڑھے گی اور ان کا اسینڈنٹ طاقتور ہے، ان کی سوچ میں بہتری ہے، کیونکہ مرکری عقل کا، دماغ کا ستارہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچ میں بہتری آئے گی، پوزیٹیوٹی آئے گی، نئی نئی چیزیں ان کے ذہنوں میں آئیں گی، نئی پلان آئیں گے، نئے نئے کام شروع کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور اس میں بڑی حد تک یہ کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح جو دوسرا گھر ہے اس پہ بھی 4 ستاروں کی نظر ہے، اور وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی، بہت کامیابی ان کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ زہرہ، وینس، سیٹن، سن اور جوپیٹر پورن یعنی 180 ڈگری سے پورے اس کے اپنے اس گھر کو دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا دوسرا گھر بہت مضبوط ہے، بہت بڑی مال و دولت کہیں سے حاصل ہونے والا ہے، کہیں سے رکے ہوئے پیسے ملنے والے ہیں، کوئی انعام اکرام، کوئی ایسی جگہ سے کہیں سے پیسے ملے جو جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، ممکن ہے بھول بھی گئے ہوں، کیونکہ خانہ مال بڑا مضبوط ہوا ہوا ہے، دولت کا گھر بہت طاقتور ہوا ہوا ہے، اور کوئی نئی پلان بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی مستقبل کے حوالے سے، چونکہ یہ مستقبل کا بھی ہوتا ہے، تو مستقبل کے حوالے سے سب سے اہم بات میں آج ایک بتانے لگا ہوں کہ دوسرا گھر منکوحہ کا بھی ہوتا ہے، یعنی جس سے آپ کا نکاح ہوا ہوگا نا، ایک تو جس سے شادی نہیں ہوئی ہے آپ اس کا 7واں گھر دیکھیں گے، جس سے شادی ہوئی بھی ہے نا اس کو وہ منکوحہ یعنی جس سے آپ کا نکاح ہوا ہوا وہ آپ دوسرے گھر سے دیکھیں گے، تو دوسرے گھر میں تو منکوحہ کے ساتھ بھی انشاءاللہ بیوی کے ساتھ بھی تعلق داری ہے، جو کچھ غصے والے رہتے ہیں نا لیو والے، تو وہ تھوڑے سے جب یہ اس کی ایک نظر پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی اس میں ریلیشن شپ میں بھی کافی بہتری آئے گی۔ اور تیسرا گھر وہ تقریباً ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا غصہ نہ کرے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ، معاملات اس کے مجھے کافی اچھے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ نامے پڑا ہوا ہے، یعنی کوئی زمین، کوئی ایسی چیز آپ اس پیسے سے خریدیں گے جو ملک سے باہر سے آپ کی طرف ٹرانسفر ہوگا، کوئی ایسی بڑی رقم، کوئی صورتحال آپ کو ملنے والی ہے برج اسد والوں کے لیے، جو کہ 25 جنوری سے 31 جنوری تک کی صورتحال میں بتا رہا ہوں، تو معاملات ان کے بہت مجھے اچھے نظر آ رہے ہیں، اب چیزیں کافی بہتر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جائیداد میں، پراپرٹی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، سواری، ایک نئی سواری چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کافی بہتر مجھے ان کی برج اسد والوں کی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے۔ اولاد کے حوالے سے چونکہ جوپیٹر ابھی 6 گھر میں پڑا، تھوڑا گھبرانا نہیں چاہیے، تھوڑا سا اپریل تک تھوڑا سا ویٹ کریں، جو بچے تعلیم کے حوالے سے، جو ڈگریوں کے حوالے سے جو بچے کوشش کرنے کے جا رہے ہیں، ان کو تھوڑا مزید اور مضبوط ہو جانا چاہیے، مزید اور تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اپریل میں جیسے جوپیٹر چینج ہو کر برج دلو میں یعنی ایکویریس میں آ جائے گا، تب ان کی پوزیشن جو ہے نا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، مرکری پڑا ہوا ہے 7ویں گھر میں، تو معاملات بہتر ہیں۔ 7ویں کا لارڈ سیٹن چونکہ 6 پڑا ہوا ہے تو کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 7واں گھر ان کا کافی بہتر ہے، طاقتور ہے، 7واں گھر ماشاءاللہ کافی اچھا ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بہت اچھا راج یوگ بنا رہا ہے، یعنی منگل ریخ 9ویں کا مالک ہو کر 9ویں پڑا۔ 9واں گھر جو ہے وہ بھی ان کا کافی مضبوط ہے، 9ویں کا مالک منگل 9ویں پڑا ہوا ہے، تو جو لوگ بیرون ملک سفر
سفر، جو ٹریولنگ، جو کنسٹرکشن، جو اس طرح کی کوئی جو سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی کوشش مطلب آپ کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب نواں گھر آپ کا طاقتور ہو گیا، تو انشاءاللہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ہے۔ اور دوسرا 10واں گھر بہت طاقتور ہے، 1 2 3 4 5 ستارے 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں۔ اور دیکھنا جو ہوتا ہے نا، یہ ویدک اسٹرالوجی میں نظرات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اتنی اہمیت اس کی بیٹھک کی نہیں ہوتی جتنی نظرات کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو دیکھنا جو ہے 10واں گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے۔ 11ویں کا مالک یعنی جو آپ کو اب کوئی بڑا فائدہ کسی کاروبار یا بزنس سے ہونے والا ہے، جو آپ بزنس کریں گے کہیں سے، ایسے کہیں سے آپ کو مال و دولت حاصل ہوگا جو کاروبار سے ہوگا، یعنی کسی سے پیسے رکے ہوئے تھے، کوئی پیسے نہیں آپ کے دے رہا تھا، کوئی آپ کام کر رہے تھے، جو کوئی بزنس کر رہے تھے وہاں سے، تو اب یہ پیسے آپ کو حاصل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آپ کے معاملات جو ہیں مجھے کافی اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 6 5 اور 1 ہے۔ تو آپ کو صدقہ دینا ہے، وائٹ چیز کا صدقہ دینا ہے جو آپ نے دینا ہے جمعہ کے دن، اور کالی چیز کا صدقہ دینا ہے آپ نے ہفتے کے دن، اور لال چیز کا صدقہ دینا ہے آپ نے اتوار کے دن، اور پیلی چیز کا صدقہ دینا ہے آپ نے جمعرات کے دن۔ سنبلا یعنی ورگو، تو ورگو والوں کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، چونکہ 1 2 3 4 ستارے لگن کو دیکھتے ہیں، تو ورگو والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ جو ورگو والے جو لوگ ہیں ان کو آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا اسینڈنٹ بہت مضبوط ہو گیا ہے، مائنڈ سیٹ بہت طاقتور ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو کوشش کرنی چاہیے، ان کو معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اس ورگو کو یہ اعزاز ہے کہ مرکری ستارہ عطارد جو ہوتا ہے یہ اس میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے عطارد کو اس میں ورگو کے اندر۔ تو ورگو والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ ان کا خانہ مال جو ہے، جو دولت کا گھر ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، چونکہ وینس دولت کا مالک جو ہے وہ وینس، وہ ان کا پڑا ہوا ہے 5ویں گھر کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ اپنی عقل سے، اپنی دماغ سے، اپنی قابلیت سے دولت کماتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کا خانہ مال بھی بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً تھوڑا سا کمزور ہے۔ اس میں خاص طور پر آپ کو جو ایڈوائز ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے ملازمین پہ خاص توجہ دینی ہے، کسی ملازم کی باتوں میں نہیں آنا، کسی ملازم پہ یقین نہیں کرنا۔ تو یہ خاص آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملازم پہ خاص توجہ دینی، ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنی، کیونکہ ایک تو اس کا لارڈ جو ہے وہ 8ویں پڑ گیا، دوسرا مریخ کی 8ویں نظر جو ہے وہ آپ کے تیسرے گھر پہ ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنے ملازمین کی پہ بڑی بھرپور توجہ دینی ہے، ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنی ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ 5ویں، تو چوتھا گھر بہتر ہے، جو زمین، پراپرٹی، جائیداد وغیرہ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو وہ کافی بہتر ہے۔ اس میں آپ نئی سواری، نئی چیزیں، نیا سیٹ اپ، نئے مدرسے، نئے اسکول، نئی عمارتیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اگر کوئی آپ پلان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی رہے گی، جو کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں 25 جنوری سے 31 جنوری تک کی پوزیشن بتا رہے ہیں سنبلا والوں کی، ورگو والوں کی، تو یہ بہت اچھی ہے، بہت طاقتور ہے۔ اسی طرح یہ ان کا جو اب 5واں گھر ہے جو کہ بہت مضبوط ہے، 5واں گھر 4 ستارے زورا، زحل، وینس، سیٹن، سن اور جوپیٹر 5ویں ہونا، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بڑی ڈگری کی طرف جا رہے ہیں، بڑی اعلیٰ تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے، ہمت کریں گے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے ڈگری جو ہے، تو آپ اس کو حاصل کرنا اب آپ کا کام ہے، آپ اس کے لیے ہمت کریں، کوشش کریں انشاءاللہ۔ دوسری سب سے یہ 5واں گھر جو ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، بچے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچے کی اگر پلان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پلان کرنا چاہیے، اور اگر کسی آدمی کے لیے بچے کی پیدائش ہے ان دنوں میں تو یہ بھی بہت بہت کامیاب، بہت لکی اور بہت بہت پاور والا بچہ پیدا ہوگا، جو کہ بہت بہت ایک نام روشن کرے گا اپنے والدین کا۔
تو اسی طرح ان کا جو ہے وہ 7واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، جو میرج کے حوالے سے محبت کا یوگ بنا ہوا ہے، یعنی میں نے بہت دفعہ بتایا 7ویں کا مالک اگر 5ویں پڑا ہو تو لو میرج ہوتی ہے، محبت کا یوگ ہوتا ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جوپیٹر کی نظر بھی ہے 7ویں گھر کے اوپر، تو جو کوئی شراکت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی شادی کے حوالے سے، جو کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی گارمنٹس کا کام، کوئی کپڑے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کپڑے کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھا سال ہے، بہت اچھا یہ ہفتہ ہے ان کے لیے۔ تو اس میں انشاءاللہ ان کو بہت بڑی میں کامیابیاں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ان کا جو ہے جو 9واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، 9ویں پہ بھی 4 ستاروں کی نظر ہے، 9ویں گھر پہ، کیونکہ 5ویں سے 9ویں پہ 4 ستاروں کی نظر ہے، اور وینس اپنے گھر کو دیکھتا ہے، سیٹن دیکھتا ہے، سن دیکھتا ہے، جوپیٹر دیکھتا ہے، یعنی پورے 120 ڈگری سے ناظر ہے، جو کہ بہت کامیابی کی ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 9واں گھر بہت مضبوط ہے، اور 10واں گھر بھی مضبوط ہے، 10واں گھر، کیونکہ 10ویں پہ ستارے عطارد کی 120 ڈگری کی نظر ہے۔ نظرات کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے نظرات کی، تو 10واں گھر بھی طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو معاملات ان کے مجھے کافی اچھے، اور 11واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، مون برج سرطان کا ہو کر 11ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا 11واں گھر بھی کافی مضبوط ہے۔ اوورآل میں یہ کہوں گا کہ برج سنبلہ والوں کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 25 جنوری سے 31 جنوری تک ہے، کوئی نہ کوئی ایسی زبردست چیز دے کر جائے گا ان کو، جس میں ان کی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی ان کو۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 763 ہے، تو ان نمبروں سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صدقہ ان کو دینا ہے گرین چیز کا، ہری دال کا صدقہ دینا ہے، اور بدھ کے دن اور منگل کے دن لال چیز کا صدقہ دینا ہے ان کو۔ لبرا یعنی میزان، تو میزان والوں کی پوزیشن تو بہت مضبوط بنی ہوئی ہے، بہت طاقتور بنی ہوئی ہے۔ میزان والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میزان، کیونکہ 1 2 3 4 ستاروں کا اجتماع جو ہے وہ 4تھے گھر میں میزان کا، تو میزان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ برج میزان جو ہوتا ہے اس میں ستارے زحل کو شرف ہوتا ہے، یعنی ایگزالٹڈ ہوتا ہے، اور شرف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شرف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو نمبرنگ دے رہے ہیں نا، کسی ستارے کو، اس کا ترنگ ساسا، دہرکان، اس کی ساری چیزیں ہم نمبرنگ دے رہے ہیں، اگر کسی کے 20 نمبر بنتے ہیں نا، تو جو شرف کا ہوتا ہے اس کے 20 نمبر ایکسٹرا ہوتے ہیں، یعنی وہ 40 نمبر کا پھر وہ حاصل کر لیتا ہے وہ ستارہ۔ یعنی اگر ٹوٹل اس کے 20 بن رہے ہیں تو 20 ایگزالٹڈ شرف ہونے کے 20 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ستارہ شرف کا ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اگر اپنی دشا میں، اپنے دور میں، اپنے پیریڈ میں آ جائے تو انسان کو عرش معلیٰ دکھا دیتا ہے، بہت اچھی پوزیشن پہ لے جاتا ہے اس کو، انسان کو، تو بہت طاقتور ہوتا ہے یہ۔ تو میزان والے جو پوزیشن ہے ان کی بہت مضبوط ہے۔ 4 ستارے 4تھے گھر میں ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی لینڈ، کوئی آپ ایسی کوئی زمین، کوئی مکان، یا کوئی ٹاور آپ، یا کوئی ایسی کوئی بلڈنگ آپ کھڑی کرنے کی کوشش اگر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو اگر کوئی ایسا سسٹم بنا ہوا ہے جس میں آپ کر سکتے ہو تو آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ 4تھا گھر بہت مضبوط ہے، آپ کا لگن مضبوط ہے، دوسرا گھر مضبوط ہے، اور 4تھا گھر تو بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ 4 ستاروں کا اجتماع 4تھے گھر میں ہونا یہ بہت، اور دوسرا سب سے اس کی نظر جو ہے 12ویں گھر پہ بھی ہے، جو بیرون ملک، اگر کوئی بیرون ملک آپ رہائش بنانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جا کر سیٹ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا وقت ہے۔ اس کا اینگل جو ہے وہ بیرون ملک کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، تو بہت مضبوط ہے بیرون ملک کا اینگل جو ہے۔ تو اسی طرح ہی کوئی نئی سواری، کوئی نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں پراپرٹی کو، والدہ کی صحت بہتر رہے گی، والدہ یا والد کی طرف سے کوئی موروثی، کوئی جائیداد آپ کو اس ہفتے حاصل ہو سکتی ہے، کوئی ایسے کوئی رکے ہوئے پیسے مل سکتے ہیں آپ کو، کیونکہ 4تھا گھر بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ذائچے کا 4th ہاؤس جو ہوتا ہے یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔
इसी तरह 5वां घर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, मरकरी 5वें पड़ा हुआ है, 5वें का लॉर्ड जो है वो 4थे पड़ा हुआ है। तो 5वां घर भी बहुत, जो लोग डिग्री तालीम के हवाले से, चूँकि ये पड़ा हुआ भी 4थे घर में और 4था घर तालीम के हवाले से भी होता है, तो आप कोई बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ी तालीम के हवाले से अगर आप कोई प्लान करना चाह रहे हैं, कोई उसकी बुनियाद रखना चाह रहे हैं, तो आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा वक्त है, इसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, मैं समझता हूँ। औलाद के हवाले से अगर कोई आप प्लान कर रहे हैं, बच्चे के हवाले से कोई प्लान करें, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा वक्त है। आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपको इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इसी तरह इनका 7वां घर जो है वो थोड़ा सा अभी वीक है, क्योंकि मरीख 7वें पड़ा हुआ है, मंगल योग बना रहा है। ये मंगल योग जो होता है लगन में 4थे 7वें, ये जब केंद्र घरों में आता है ना तो ये बहुत सख्त होता है। दूसरे घरों में इतना वो नहीं होता, लेकिन लगन में और 7वें बहुत ज़्यादा सख्त होता है, और 4थे भी सख्त होता है। ये 3 घरों में बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये लगन में दूसरे, 4थे, 7वें, 8वें, 12वें हो तब मंगल योग बनता है, लेकिन इन केंद्र घरों में जब ये मंगल योग बनता है तो ये बड़ा कड़क किस्म का मंगल योग होता है। मंगल योग के भी हज़ारों फार्मूले हैं, मैंने इस पे कई 4-5 किताबें पढ़ी हैं मंगल योग पे भी, इसकी भी बड़ी डिटेल है, कभी हम इस पे तफसील से बात करेंगे मंगल योग पे। तो इसको थोड़ा सा मैरिज को अवॉइड करना चाहिए अभी, थोड़ा सा सोच कर समझ कर, क्योंकि जब तक जुपिटर चेंज नहीं होता, अप्रैल में जैसे जुपिटर चेंज होता है तब आप इसमें जो है ना अगर करना चाहते हैं तो वो कामयाबी है आपके लिए। इसी तरह 9वां घर जो है वो बहुत मजबूत है। 9वें का लॉर्ड जो है वो 5वें पड़ा हुआ है, यानी खुश नसीबी का, बैरून मुल्क सफ़र का, सेकंड मैरिज का, कोई अगर ऐसा कोई आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और 10वां घर बहुत ज़्यादा, मून 10वें का मालिक होकर 10वें पड़ा हुआ है, ये भी एक राजयोग होता है। तो जो लोग कोई बड़ा बिज़नेस, कोई खाने पीने की अशिया, कोई होटल या कोई पेट्रोल पंप या कोई इस तरह का कोई बड़ा बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उनको कामयाबी हासिल होगी, मामलात बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह 11वां घर मरकरी देखता है, तो कोई आप ऐसी कोई लकी ड्रॉ, कोई ऐसी कोई अगर कोई डिज़ाइन आप करते हैं, क्योंकि मरकरी अकल का सैयारा है तो वो देख रहा है उसको, तो कोई आप ऐसा डिज़ाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 11वें घर के मफादात आपको हासिल हो जाएंगे। 11वां घर भी आपका ताकतवर है, बस सिर्फ आपका जो है वो 7वां घर कमज़ोर है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, मैरिज को थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अच्छी है। इनका लकी नंबर है 8, 7 और 4 है इनका लकी नंबर, और इनको सदका जो है इनको लाल चीज़ का देना है। स्कॉर्पियो यानी अकरब, तो अकरब वालों की पोजीशन थोड़ी सी मुझे कमज़ोर लग रही, क्योंकि उनका लगन का लॉर्ड जो है वो 8वें पड़ा हुआ है, 6ठे पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा वीक है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सितारा कमर जो है वो इनके असेंडेंट को देख रहा है। मरकरी भी अब चेंज हो गया है, तकरीबन 2 डिग्री पे अभी आया है, मतलब शायद 1-2 दिन पहले चेंज हुआ है, तो थोड़ी सी अभी वो पोजीशन नहीं आई जैसे लिब्रा की थी और दूसरों की, थोड़ी सी वीक है। तो लिहाजा ख्याल रखें, लाल चीज़ का सदका करते रहें, या मालिक हो या कुद्दूस हो, इसका विर्द करते रहें। और वैसे भी केतु लगन में पड़ा हुआ है इनके अकरब वालों के लिए, तो थोड़ी सी इनकी पोजीशन जो है ना ज़रा सी वीक है, तो एहतियात करें। जो मैंने इसका रेमेडी बताई है वो इलाज करें, सदका करें, और या मालिक हो या कुद्दूस हो 261 दफ़ा पढ़ते रहें। दूसरा घर इनका वो भी थोड़ा सा मतलब है कि कमज़ोर है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मंगल की एक नज़र है मरीख की, वहाँ से पूरी नज़र है उसके ऊपर, तो कोई डूबने नहीं देगा इंशाल्लाह, फिर भी आप खड़े रहेंगे। तो लेकिन फिर भी मोहतात रहें। और 3-4 सितारों का इत्तेमाद तीसरे घर में है। तीसरा घर तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन तीसरे घर की कोई ऐसी कोई ख़ास वो अहमियत नहीं होती, उसमें दोस्त, अकरबा, डोमेस्टिक सफ़र वग़ैरह, मुलाजमीन वग़ैरह, हमसाए वग़ैरह, ये वो इन चीज़ों से ही उसकी कोई मेन वो ऐसे कोई लिंक इससे मंसूब नहीं होते। अच्छा, चौथा घर ठीक है, अतारद आ गया चौथे घर में, काफ़ी बेहतर है चौथा घर। और ये 11वें का लॉर्ड भी है अतारद, और दूसरा ये कि चौथा घर इनका तकरीबन बेहतर है, लेकिन अभी वो नहीं कि कोई छक्का मार दें या कोई ऐसी कोई सिस्टम बना लें, लेकिन फिर भी तसल्ली बख्श मामलात जो है ना वो चलते रहेंगे। 5वां घर वो बेहतर है, चूँकि जुपिटर
کی تیسری نظر ہے 5ویں گھر پہ، تو جو کوئی اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی بچے کے حوالے سے، کوئی ایسی کوئی تعلیم کے حوالے سے، کوئی بیرون ملک جانے کے حوالے سے، کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن محتاط انداز میں۔ اسی طرح ان کا جو ہے 7واں گھر جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ 7ویں گھر پہ 4 ستاروں کی نظر ہے، زہرہ، وینس، سیٹن، زحل، سن اور جوپیٹر، یہ ان کی نظر ہے 7ویں گھر کے اوپر۔ تو 7واں گھر تقریباً ٹھیک ہے، جو کوئی میرج کے حوالے سے کوئی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، جو کاروبار، کوئی بزنس، کوئی شراکتی کاروبار، کوئی مقدمے بازی وغیرہ کی کوئی اگر کوئی ایسی سسٹم بنا ہوا ہے تو اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں، اس کے بھی فیصلے آپ کے فیور میں آ سکتے ہیں۔ تو 7واں گھر ان کا کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے، بہتر لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بھی ایک راج یوگ بنا رہا ہے، قمر 9ویں کا مالک ہو کر 9ویں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ویسے تو ویکلی پوزیشن ہے، 25 جنوری سے 31 جنوری تک کی یہ پوزیشن، تو 9واں گھر بہتر ہے، ٹھیک رہے گا۔ جیسے مون اگر چینج بھی کرتا ہے تب بھی 10ویں آ جائے گا، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں آ جائے گا۔ تو میں نے بہت ساری ویڈیو میں یہ کہا بھی ہے کہ اسکارپیو والوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ان کے 9ویں اور 10ویں گھر کے جو لارڈ ہیں 2 بڑے ستارے ہیں، یعنی جیسے مون بڑا ستارہ ہے، سن بڑا ستارہ ہے ہمارے سسٹم کے، یعنی یہ مین جو ہے نا سسٹم کے یہ سیارے ہیں، تو یہ بڑے سٹار ہیں۔ تو یہ ان کو جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج ان کو حاصل ہوتا ہے ان کو۔ تو ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بہتر ہے، اور 10واں گھر جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے۔ 10واں گھر ان کا معاملات کے حوالے سے کافی بہتر ہے۔ 10واں گھر ان کا چونکہ مرکری کی نظر ہے 10ویں گھر پہ، منگل پورن دیکھتا ہے 10ویں گھر کو، تو 10واں گھر کافی بہتر ہے، کافی مضبوط ہے 10واں گھر۔ اور معاملات ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ملے جلے رجحان کے ساتھ اگر احتیاط سے چلتے ہیں تو شاید کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن بہت محتاط انداز میں اگر یہ کریں گے تب ان کی صورتحال جو ہے نا مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے۔ تو ان کا لکی نمبر جو ہے 954 ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے، سرخ چیز کا صدقہ دینا ہے، بھرپور صدقہ دینا ہے سرخ چیز کا۔ اور دوسرا یہ کہ یا مالک ہو یا قدوس ہو 261 دفعہ ورد کرنا ہے، بلکہ راہو ان کے 7ویں گھر میں ہے تو کالا صدقہ بھی کبھی کبھی اگر کر دیں تو وہ بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ سیجیٹیریس یعنی قوس، تو قوس والوں کی پوزیشن بہتر ہے، بلکہ کافی بہتر ہے، کیونکہ ان کے 4 ستارے ان کے ذائچے میں لگن سے دوسرے گھر میں خانہ مال میں پڑے ہوئے ہیں، لگن کا لارڈ بھی خانہ مال میں پڑا ہوا ہے، تو معاملات کافی اچھے ہیں۔ اور 4 ستاروں کی نظر 10ویں گھر پہ ہے، تو 10ویں گھر کو بھی طاقتور کر رہے ہیں، یہ پوری 180 ڈگری سے ناظر ہے، یہ ایک اینگل بنا ہوا ہے جو کہ بہت مضبوط اینگل ہے۔ تو اسینڈنٹ کافی طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے اسینڈنٹ۔ تو انشاءاللہ تعالی سیجیٹیرین جو ہیں ان کے معاملات میں کافی اچھے دیکھ رہا ہوں، کافی بہتر دیکھ رہا ہوں۔ ان کا دوسرا گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے دوسرا گھر، اس میں 4 ستاروں کا اجتماع جو ہے وہ ایک بہت اچھی، یعنی اس کی نظر بھی 4تھے گھر پہ بھی ہے، 6ٹھے گھر پہ بھی ہے، 10ویں گھر پہ بھی ہے ان کی نظر، تو یہ تمام گھروں کو مضبوط بنا رہا ہے۔ تو اس کو جو سیجیٹیرین ہے ان کی پوزیشن اوورآل جو ہے وہ کافی اچھی ہے، کافی بہتر ہے۔ اسی طرح ان کا تیسرا گھر ہے، اس میں بھی مرکری پڑا ہوا ہے، وہ بھی تقریباً بہتر ہے، دوست احباب، ملازمین وغیرہ، ہمسایوں وغیرہ سے تعلق داریاں بہتر رہیں گی، کوئی خرابی والی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے اس پہ مشتری کی پورن نظر ہے، تیسری نظر مشتری کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تیسری مشتری کی نظر، تیسری اور 9ویں مخصوص نظریں ہوتی ہیں، ہر ستارے کی مخصوص نظر ہوتی، جیسے زحل کی تیسری اور 10ویں نحس نظر ہوتی ہے، منگل کی 4تھی اور 8ویں نحس نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح 7 ستارے مشتری جو ہے اس کی تیسری اور 9ویں نظر 7 نظر ہوتی ہے، تو یہ 9ویں نظر ہے اس کے اوپر جو بہت 7 ہے 9ویں نظر، تو ماشاءاللہ جائیداد کے پراپرٹی کے حوالے سے، پیسے کا لین دین، کاروبار کے حوالے سے، جو کوئی نئی سواری، نئی گاڑیوں کا جو لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے حوالے سے پوزیشن کافی مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ کوئی سواری چینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، نئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی چوتھا گھر گنا جاتا ہے جو کہ بہت
مضبوط ہے۔ مشتری کی سات نظر جو ہوتی ہے یہ بڑی بلوان ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے مشتری کی سات۔ اسی طرح جو ہے ان کا جو پانچواں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، منگل پڑا ہوا ہے، پانچویں کا مالک ہو کر پانچویں پڑا ہوا ہے، تو جو کوئی بڑا کوئی ایگزام، کسی نے کوئی امتحان دینا ہے، کوئی CSS کا امتحان دینا ہے، کوئی آرمی کی کوئی ٹیسٹنگ کا امتحان دینا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی بڑا ایگزام دینا ہے جس میں بہت سخت مقابلہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی سیجیٹیرین اس میں اگر حصہ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ، بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اسی طرح ان کا جو ساتواں گھر ہے وہ بھی بہت اچھا، عطارد کی پوری نظر ہے ساتویں گھر کے اوپر، 1 2 3 4 5ویں نظر ستارے کی جو عطارد کی جو ہوتی ہے یہ بڑی بلوان ہوتی ہے، یہ بہت طاقتور ہے 5ویں نظر۔ تو اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ اس پہ بھی مرکری کی پوری 180 ڈگری سے پورا دیکھتا ہے، یعنی 7ویں نظر جو ہوتی ہے وہ 180 ڈگری کی ہوتی ہے، ہر ستارے کی تقریباً نحس کی نحس ہوتی ہے، سعد کی سعد ہوتی ہے، تو وہ بہت اچھی ہے اس کی۔ تو جو 10واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے، 4 ستارے 180 ڈگری سے 10ویں گھر کو ناظر ہے، جو کہ بڑا بلوان کرتے ہیں، اس میں عزت، مرتبہ، کامیابی، 10واں گھر کامیابیوں کا بھی ہوتا ہے، بہت بڑی جو حکومت کا اعزاز، اعلیٰ عہدہ، جو وزیر منسٹر جو بنتے ہیں، سب ان کی جو صورتحال جو ہوتی ہے وہ 10ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ جو لوگ بڑے 10واں گھر جو ہوتا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس میں بڑا اعزاز، بڑا اعلیٰ عہدہ، کامیابیاں، جو بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں، جیسے وزیر ہے، منسٹر ہے، اسکالر ہے، بڑے جو نامور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا 10واں گھر طاقتور ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ ڈگری کا بھی 10واں گھر ہوتا ہے، جو اگر کسی کا 10واں گھر ویک ہے تب وہ ڈگری حاصل نہیں کر پاتا، تو 10واں گھر بھی ڈگری کا ہوتا ہے، یعنی بہت جو اعلیٰ ڈگری، ہائیسٹ جو ڈگری ہوتی ہے وہ 10ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ تو 10واں گھر بہت طاقتور ہے، کیونکہ نظرات پوری 4 ستاروں کی نظر 10ویں گھر پہ، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے، اور راج یوگ ہمیشہ 10ویں گھر سے بنتا ہے۔ تو اسی طرح 11واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، وہ دھنویش یوگ بنا رہا ہے، یعنی دھن کا یوگ بنا رہا ہے۔ 11ویں کا مالک اگر دوسرے ہو یا دوسرے کا مالک 11ویں ہو تو یہ دھن کا یوگ ہوتا ہے، ایسے میں دولت کی آمد ہوتی ہے، پیسے ملتے ہیں، کہیں سے رکے ہوئے پیسے ملتے ہیں، غیب سے مدد ہو جاتی ہے، کوئی ایسی جگہ سے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، کوئی انعام و اکرام، کوئی لاٹری وغیرہ، بڑی ایسی کوئی چیزیں آپ کو جہاں سے آپ کو دھن حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ 11ویں گھر سے ہوتی ہیں۔ تو 11واں گھر بھی ان کا جو ہے برج قوس والوں کا بہتر ہے۔ تو 25 جنوری سے 31 جنوری تک برج قوس والوں کی پوزیشن میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں، ہر لحاظ سے مضبوط دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 9 اور 5 ہے، اور ان کو صدقہ دینا چاہیے، وائٹ چیز کا صدقہ دینا چاہیے، سفید چیز کا صدقہ دینا چاہیے، جس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، سفید کپڑا، انڈا، دودھ، دہی وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا وہ دان کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور یا رحمان ہو یا رحیم ہو اس کا ورد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہے۔ جدی یعنی کیپریکون، تو کیپریکون والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کیپریکون والوں، یہ تمہارے 2021 کا سال بہت بڑی آپ کی پوزیشن بنائے گا، کیونکہ اس وقت بھی 9ویں کا مالک، 10ویں کا مالک، لگن کا مالک، تمام ستاروں کا اجتماع آپ کے اسینڈنٹ میں آیا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا راج یوگ بنا رہا ہے، بہت بڑی پوزیشن بنا رہا ہے۔ زورا، عطارد، زورا، زحل، سن، جوپیٹر 10ویں گھر میں ہونا، یہ ایک بہت خوبصورت سائن ہے، بہت خوبصورت علامت ہے۔ تو میں جو اگلا 2021 کا جو ونر برج دیکھتا ہوں وہ کیپریکون ہے۔ تو کیپریکون کی پوزیشن جو ہے 2021 سے بہت اچھی ہے، بلکہ یہ تو سیٹن تو ویسے یہاں سے 5 سال رہے گا، دلو بھی اس کا اپنا ہی برج ہے، اس کے 2 برج ہیں، ایک تو جدی ہے، دوسرا دلو ہے، دلو بھی اس کا اپنا ہی برج ہے۔ تو دونوں برجوں کے حوالے سے ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، ان کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اور ان کا دوسرا گھر جو ہے، جو خانہ مال ہے دولت کا، وہ بھی لگن میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی طاقتور ہے۔ تیسرا گھر جو ہے وہ بھی لگن میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی طاقتور ہے۔ تو جدی والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو چوتھا گھر جو ہے وہ بھی مضبوط ہے، کیونکہ چوتھے کا لارڈ جو ہے وہ منگل چوتھے پڑا ہوا ہے، تو نئی سواری، نیا گھر،
نئے معاملات، نئی چیزیں مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بہت اچھی پوزیشن مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی، بہت بڑا یوگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. تو کوئی امپائر کھڑا کرنے جا رہے ہیں آپ، کوئی بلڈنگ، کوئی نئی کوئی گاڑی، کوئی سواری، کوئی نئی کوئی صورتحال ایسی مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیپریکون والوں کے لیے. تو کیپریکون والوں کے لیے 2021 کا سال بہت اچھا ہے. اس میں سے میں تو ان کو بہت بڑی مارکنگ دیتا ہوں، یعنی 100 میں سے کم 95 نمبر جو ہے وہ کیپریکون والوں کے لیے ہے 2021 کا سال. اسی طرح ان کا 5واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے. 5ویں کا لارڈ بھی لگن میں اسینڈنٹ میں، جو کہ بہت طاقتور، بہت مضبوط ہو کر پڑا ہوا ہے 5ویں کا مالک بھی. تو ذہنی صلاحیت. اور دوسری بات یہ کہ وینس کا اسینڈنٹ میں ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہے، بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہے. یعنی جن لوگوں کے وینس، جن لوگوں کے لگن میں یعنی اسینڈنٹ میں ہوتا ہے، وہ جو سوچتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے وینس کا لگن میں ہونا. یہ میرا مشاہدہ ہے. میں نے اکثر لوگوں کے جو ذائچے بنائے ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا وینس لگن میں ہوتا ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. وہ جو سوچتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے. میرج لائف بہت اچھی ہوتی ہے، فنانس بہت اچھا ہوتا ہے، صحت بہت اچھی ہوتی ہے، لوگوں میں عزت ریسپیکٹ بہت ہوتی ہے، لوگوں میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں وینس کی وجہ سے. اور اب تو وینس تو کیا، اب تو سیٹرن بھی، جوپیٹر بھی، اپریل تک تو جوپیٹر بھی ان کے لگن میں ہی ہے نا. اگر دوسرے گھر بھی آ جاتا ہے تب بھی اسی کی راشی میں ہی ہے تو زحل کی راشی میں ہی ہے نا. تو یہ بہت مضبوط ہے. اور ان کا 7واں گھر جو ہے وہاں قمر پڑا ہوا ہے برج سرطان کا ہو کر، اور پورا نظر ہے 7ویں گھر کے اوپر. کوئی نیا کاروبار، نیا بزنس، نئے معاملات، نئی چیزیں کی شروعات ہونے والی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہیں. میرج کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہے، شادی بیاہ کے حوالے سے. یہ ایسے جدی والے جو لوگ ہیں جو کیپریکون ہیں، ان کی میرج ایسی ہوگی کہ بہت عرصے تک لوگ یاد رکھیں گے کہ یار وہ فلاں بندے کی شادی ہوئی تھی تو وہ بڑا مزہ آیا تھا اس میں. تو ایسی کوئی صورتحال بننے جا رہی ہے. تو 9واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. 9ویں کا لارڈ مرکری دوسرے پڑا ہوا ہے متر راشی کا، یعنی دوست کے برج کا. جیسے سیٹن جو ہے عطارد کا مرکری کا دوست ہے، تو دوست کے برج میں اور خانہ مال میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیرون ملک سے پیسے کی کوئی ایسی ترسیل آپ کو ملنے والی ہے، کہیں سے کوئی رکی ہوئی رقم بیرون ملک سے، یا کوئی بیرون ملک سے آپ کو کوئی پراپرٹی وغیرہ کی کوئی ایسی کوئی صورتحال بنتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. تو بہت مضبوط ہے. اور 10واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. 10ویں کا لارڈ لگن میں، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے، بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے 10ویں کا مالک لگن میں. تو اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے 11واں گھر. تو 11واں گھر کا جو لارڈ ہے منگل، وہ کافی ویسے تو بہتر ہے، کیندر گھروں میں ہے، لیکن اس کی ایک نظر ہے تھوڑی سی، اور کیتو بھی پڑا ہوا ہے. تو تھوڑے سے محتاط، یعنی انعام و اکرام کے حوالے سے، لاٹری وغیرہ کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط ہو کر کھیلیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اسی طرح تو میرا خیال ہے کہ 11واں گھر تھوڑا سا ان کا ابھی جب تک کیتو چینج نہیں ہو جاتا، ان کا 11واں گھر تھوڑا سا مطلب مجھے ویک نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا تھوڑے سے محتاط ہو کر چلیں گے 11ویں گھر کے حوالے سے، تو وہ بہتر رہے گا. تو اسی طرح ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 2، 1، 7 اور 6 ہے. 6، 7، 1، 2 نمبر ان کے لکی ہیں. اور ان کو صدقہ دینا چاہیے، ان کو جو کالی چیز کا صدقہ دیں، اور دوسرا لال چیز کا صدقہ دیں. اور تیسرا یا مالک ہو یا قدوس ہو 261 دفعہ پڑھیں، یا فتح ہو یا رزاق ہو 313 دفعہ پڑھیں. یہ ورد کریں انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے جدی والوں کے. گلو یعنی ایکویریس. تو اب ایکویریس والوں کی پوزیشن بہتر ہوگی ہے، چونکہ مرکری جو ستارہ مرکری عطارد جو ہے وہ لگن میں آ گیا. پہلے تو ان کا بالکل ہی ساری صورتحال کمزور تھی، لیکن اب کچھ ٹھہراؤ آیا، بہتر آ گیا. کیونکہ لگن کا لارڈ ویسے تو 12ویں پڑا ہوا ہے، لیکن مرکری کا لگن میں ہونا ایک بہت اچھی ایک ذہنی صلاحیت اجاگر ہوگی. کیونکہ مرکری عقل مندی کا ستارہ ہے، تو یہ عقل مندی دکھائے گا. آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا، جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کے حق میں جائے گا. تو اس لیے یہ مرکری کا یہاں آنا جو ہے نا، ابھی تو تھوڑی کم ڈگری پہ ہے،
جیسے جیسے اس کی ڈگریاں بڑھیں گی اس کی پوزیشن اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. اور دوسرا گھر جو ہے خانہ مال، اس کا لارڈ جوپیٹر جو ہے وہ 12ویں پڑا ہوا ہے. تو تھوڑا سا پیسے پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. بلا وجہ کے اخراجات کرنا یا میں یہ خرید کے یوں کر لوں گا وہ کر لوں گا، یہ ایسا نہ کریں. تھوڑے سے پیسے کو بچا کے رکھیں، کیونکہ جب دوسرے کا لارڈ 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو بلا وجہ کے خرچے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ خرچ کرنے کے بعد پھر انسان پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا کیا، میں نہ کرتا تو شاید میرے پیسے کام آ جاتے. تو چونکہ 12واں گھر ہوتا ہے تو بلا وجہ کے خرچے ہوتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں. پیسے کے لین دین میں احتیاط کریں. کسی سے جو بھی آپ کا پیسے کا لین دین ہے یا کوئی ایگریمنٹ وغیرہ پیسے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو تھوڑے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ تقریباً ٹھیک ہے، لیکن ملازمین کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جو ملازمین ہیں آپ کے، ان سے آپ ان پہ بالکل ابھی بھروسہ نہ کریں، وہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ اس سے تھوڑے سے محتاط ہو کر چلیں ملازمین سے، کیونکہ منگل کا تیسرے گھر ہونا یہ اچھا سائن نہیں ہوتا. تو چوتھا گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، اس کا بھی لارڈ ابھی 12ویں پڑا ہوا ہے. تو جو پراپرٹی، زمین جائیداد، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اسے احتیاط میں محتاط انداز. ویسے تو نظر ہے چوتھے گھر پہ 1 2 3 4 ستاروں کی نظر ہے چوتھے گھر پہ، لیکن کیتو راہو بھی پڑا ہوا ہے اور اس کا لارڈ بھی 12ویں گھر میں. تو تھوڑا سا 50-50، یعنی مطلب ہے کہ دیکھ بھال کے تھوڑا سا عقل مندی سے، دانائی سے، سوچ سمجھ کے چلنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور اسی طرح ان کا 5واں گھر جو ہے وہ بہتر ہے. 5ویں کا لارڈ لگن میں آ گیا، وہ ایک بہتر سائن ہے. یعنی اولاد کے حوالے سے، جو کوئی ڈگری کے حوالے سے، جو تعلیمی قابلیت، چونکہ مرکری کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے، علم و عقل سے ہوتا ہے، تو علمی اور تعلیمی حوالے سے اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہے. اولاد کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہے. تو میرج کے حوالے سے، چونکہ میرج 7ویں کا لارڈ جو ہے 12ویں پڑا ہوا ہے، تو کسی سے کوئی ایسا ایگریمنٹ کرنا، کوئی شراکتی کاروبار شروع کرنا معاف کیجیے، میرج کے حوالے سے ابھی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا اپریل تک، یعنی 6 اپریل تک آپ کو انتظار کرنا ہے. جب 6 اپریل میں جوپیٹر آپ کے دلو میں اسینڈنٹ میں آ جائے گا، تب آپ وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے، تب آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے. تب آپ کو کھل کے کھیلنا چاہیے، تب آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے. تب آپ کی پوزیشن میں بہت اچھی دیکھتا ہوں، شادی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، شراکتی کاروبار کے حوالے سے، ذہنی صلاحیت کے حوالے سے بہت اچھی پوزیشن ہے آپ کی. اور دوسرا جو ہے وہ جو 7ویں گھر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اسی طرح جو ان کا 9واں گھر ہے، 9ویں کا لارڈ بھی 12ویں بڑھا ہوا ہے. جو لوگ نیشنلٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا بیرون ملک رہائش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی پوزیشن بالکل ایسی بنی ہوئی ہے، بالکل تیار ہے. ذرا سی آپ کوشش کریں گے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی. کیونکہ یہ 9ویں کا مالک اگر 12ویں پڑا ہو تو بیرون ملک رہائش کے 100% چانس ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہے. اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ تقریباً وہ بھی تقریباً تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ابھی اس میں ایک تو کیتو بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کا لارڈ بھی منگل، اس کی بھی نحس نظر ہے 10ویں گھر کے اندر. تو تھوڑا سا افسران بالا سے بچ کے رہیں، تھوڑا سا سائیڈ پہ رہیں، تھوڑے سے معاملات کو زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، چیزیں تھوڑی سی محتاط انداز میں لے کر چلیں. اور اسی طرح 11واں گھر بھی تھوڑا ویک ہے، کیونکہ 11ویں کا لارڈ بھی 12ویں پڑا ہوا ہے. تو جو بھی پیسے کا لین دین، یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی آپ نے سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح آپ کا لکی نمبر 3 2 7 ہے، اور آپ نے صدقہ وائٹ چیز کا کرنا ہے. اور 3 صدقے آپ نے وہ کالا، پیلا، لال اور وائٹ، یہ 4 صدقے آپ نے ٹوٹل کرنے ہیں. کالا ہفتے کو، پیلا جمعرات کو، اور لال اتوار کو، اور سفید جو ہے وہ پیر کے دن آپ نے کرنا. ہوت یعنی پائسس.
تو پائسز والوں کی پوزیشن مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، معاملات کافی بہتر ہے، ان کا اسینڈنٹ بھی کافی بہتر ہے، یعنی جب اسینڈنٹ کا لارڈ اسینڈنٹ کو دیکھتا ہو تو پھر اسینڈنٹ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے اسینڈنٹ. جب اسینڈنٹ، چونکہ جوپیٹر پائسز کا لارڈ جو جوپیٹر ہے، تو جوپیٹر کی تیسری نظر ہے اسینڈنٹ پہ، تو اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے. تو ماشاءاللہ سے جو بھی آپ فیصلے کریں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے، اور اس میں آپ کو کامیابی بھی نظر آئے گی، ناکامی کا سامنا نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کو. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن جو ہے اس حوالے سے کافی مجھے بہتر لگ رہی ہے، اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے. اسی طرح خانہ مال جو ہے، منگل بیٹھا ہوا ہے خانے مال میں. مریخ کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو بڑھاتا ہے. تو جب خانہ مال میں بیٹھا ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ دولت خام خواہ کہیں نہ کہیں سے پیسے کے ذرائع بنتے رہیں گے، مال و دولت آتی رہے گی، چیزیں بنتی رہیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ کرنسی کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو اس کام میں کافی آگے بڑھنا چاہیے، کافی آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں منگل مریخ جو ہے وہ ویسی کامیابیوں کا ستارہ ہے، تو وہ کامیابیاں دیتا ہے آپ کے لیے. کوئی آپ آگے پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ہے. اسی طرح تیسرا گھر وہ تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن نظرات پاورفل ہے. تیسرے گھر پہ 4 ستاروں کی نظر ہے. ویسے تو راہو پڑا ہوا ہے، لیکن 4 ستاروں کی نظر ہے، جو کہ بڑی بلوان ہے، بہت طاقتور ہے. تو پائسز والوں کا تیسرا گھر جو ہے، یہ اس ہفتے جو ہے، جو 25 جنوری سے 31 جنوری تک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی ہے پائسز والوں کی پوزیشن. اسی طرح ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ ویسے تو اس کا لارڈ مرکری جو ہے وہ پورن دیکھتا ہے، 5ویں نظر دیکھتا ہے، لیکن 12ویں پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا جو بھی قانونی کارروائی یا کسی بھی گاڑی، گھر وغیرہ، پراپرٹی، جائیداد وغیرہ کے حوالے سے اگر کوئی آپ قانونی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بڑی سوچ سمجھ کر، بڑی دیکھ بھال کر، عقل مندی اور دانائی سے آپ کو کرنا چاہیے. ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی چیٹ، کوئی دھوکے بازی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا بہت خیال سے، بہت عقل مندی سے، بہت دانائی سے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. 5واں گھر بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے. 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ 5ویں پڑا ہوا ہے، مون ہے 5ویں. مون کی جب قمر کسی آدمی کے 5ویں گھر میں ہوتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، جو کہ بہت جینیس، بہت خوبصورت، بہت عقل مند، دانا بیٹی ہوتی ہے، جو کہ والدین کے لیے باعث رحمت بھی ہوتی ہے. تو مون بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے. مون کی پوزیشن بہت اچھی ہے. مون آپ کے 5ویں گھر میں ڈگری کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے 5واں گھر جو ہے وہ آپ کا میں بڑا مضبوط ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اسی طرح 7واں گھر جو ہے، جو میرج کے حوالے سے ویسے تو پوری 5 ستاروں کی نظر ہے، لیکن اس کا لارڈ ابھی 12ویں گھر میں ہے، تو وہ شادی اگر ہوگی تو وہ مزہ نہیں آئے گا شادی کا. تو لہٰذا تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے آپ کو، تھوڑا سا معاملے کو ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. شراکت میں اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی بڑی قانونی پیچیدگیاں وغیرہ یا جو بھی ہے سب کو دیکھ بھال کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ورنہ کوئی ایسا خدا نہ کرے کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا معاملات 7ویں گھر کے حوالے سے، اور کوئی مقدمے بازی اگر آپ پہ چل رہی ہے تو اس کو نہ چھیڑیں، اس کو جوں کا توں چلنے دیں، کوئی ایسی کوئی صورتحال نہ بنائیں. اسی طرح یہ 8واں گھر جو ہے وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے. اس کا لارڈ جو ہے 9واں گھر جو ہے وہ بہتر ہے، اس کا لارڈ جو ہے دوسرے پڑا ہوا ہے، تو معاملات اس کے بہتر ہیں 9ویں گھر کے. اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بہت اچھا ہے. 10ویں کا لارڈ 10ویں کا لارڈ 11ویں وہ بہت اچھا ہے. 10واں گھر آپ کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. اور 11واں گھر تو بہت ہی مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. 11واں گھر جو ہے بہت مضبوط ہے. 11واں گھر انعام و اکرام، لاٹری وغیرہ یہ وہ لے کے بلکہ لائن میں لگے رہے. اگر آپ لائن میں لگے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقیناً کامیابی ہوگی. تو انشاءاللہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی. 11واں گھر بہت مضبوط ہے. اسی طرح یہ آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 1، 3 اور 9 ہے. یہ آپ کا لکی نمبر ہے. اور آپ کو جو ہے وہ صدقہ دینا ہے، ہری چیز کا صدقہ دینا ہے آپ کو، اور لال چیز کا صدقہ دینا ہے آپ کو. میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے 12 برجوں کا احاطہ کرنے کی.
پتہ نہیں، اب یہ تو آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والے بہن بھائی جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دیں، زیادہ سے زیادہ معلومات دیں، زیادہ سے زیادہ نالج دیں، تاکہ یہ ایک اسٹالوجی جو ہے یہ گائیڈنس ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ گائیڈنس ہے، کوئی آپ کی تقدیر نہیں بدل رہا، نہ کوئی بدل سکتا ہے. جس نے بدلنی ہو اپنی نہ بدل لے، دوسروں کی کیوں بدلے گا. تو یہ گائیڈنس ہے، اور اگر آپ نے پراپر آپ کو گائیڈنس مل جائے تو آپ کے لیے نقصان کا اندیشہ بلکہ زیرو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو پراپر اس کو فالو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ، لیکن ہمارا کام ویسے ڈرانا نہیں ہے. جیسے لوگ ڈرا کے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، ہمارا کام آپ کو بچانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.